میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو پروگرام کلام شہنشاہ سخن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام میں مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ کتاب ذوق نعت سے کلاموں کی تشریح ہم سن رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ کتاب تقریباً اپنے اختتام کی طرف ہے، اور 150 کے آس پاس ہم نے ایپیسوڈز میں اس کتاب کے تمام کلام کی تقریباً اشعار کی تشریحات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی مزید چند ایپیسوڈز آپ اور دیکھیں گے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلاموں کے اندر جو پیغامات ہیں، جو درس عشق مصطفیٰ ہے، جو محبت اولیاء ہے، جو توحید باری تعالیٰ کا جام بھر بھر کے آپ نے پلایا ہے، جو آخرت کی فکر دلائی ہے، یہ ساری چیزیں ہم آگے پہنچائیں، اور ہم یہ سیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے اپنے اشعار کے ذریعے بھی کس طرح تبلیغ دین اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ کام سر انجام دیا۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے، اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے کے لیے انشاءاللہ الکریم ہم اس پروگرام میں شامل رہیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کی راہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج جو کلام ہم سن رہے ہیں یہ پچھلے پروگرام سے پیوستہ یعنی جڑا ہوا ہے، اور پچھلے پروگرام میں اس کلام کے آدھے اشعار ہم نے سماعت کیے، اور یہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسدس یعنی 6 مصرعوں والا کلام ہے، جس میں آپ نے معراج شریف کی جو بات ہے وہ بڑے مختلف ڈھنگ سے کی ہے، اور شاید اس انداز سے معراج شریف کو کسی نے بھی بیان نہیں کیا۔ معراج شریف یعنی ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شان اور وہ معجزہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور 27 رجب کو شب معراج ہم کہتے ہیں، یعنی اس رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد اقصیٰ اور 7 آسمانوں اور جنت اور تمام کائنات کی جو ہے وہ سیر کرائی، اور اپنا دیدار بھی عطا کیا، اور یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز اور آپ کا اکرام فرمایا۔ اس حوالے سے یہ کلام ہے، اور اس کے تقریباً 10 اشعار ہیں۔ ہم انشاءاللہ آج اس کے بقیہ اشعار کو اس پروگرام میں سماعت کریں گے، اور طرز میں بھی سنیں گے تاکہ آپ ذوق سے سنیں بھی، اور انشاءاللہ الکریم سمجھانے کی بھی اور مشکل الفاظ کے میننگز آپ کو اسکرین پر دکھانے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ اس کلام کے ساتھ ہم نے کچھ اپنے الفاظ بھی جوڑے ہیں تاکہ اس کلام کو پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، دیکھو معراج کی رات آئی، یہ ہم نے خود بنا کر اس میں ایڈ کیے ہیں۔ آگے کے اشعار یہ مولانا حسن رضا خان صاحب کے ہیں، تو آئیے اس کلام کو بھی طرز میں سنتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھو معراج کی رات آئی، دیکھو معراج کی رات آئی، آج جائیں گے وہ لا مقام میں، ڈھیروں خوشیاں یہ شب ساتھ لائی، ڈھیروں خوشیاں یہ شب ساتھ لائی، ان کا صدقہ بٹے گا جہاں میں، معراج کی یہ رات ہے، رحمت کی رات ہے، فرحت کی آج شام ہے، عشرت کی رات ہے، ہم تیرا اختروں کی شفاعت کی رات ہے، ہم تیرا اختروں کی شفاعت کی رات ہے، اعزاز ماہ طیبہ کی رویت کی رات ہے، پھیلا ہوا ہے سرمہ تسخیر چرخ پر، یا زلف کھولے پھرتی ہیں حوریں ادھر ادھر، دیکھو معراج کی رات آئی، آج جائیں گے وہ لا مقام میں۔ ناظرین کرام، یہ اس شعر میں کہہ رہا ہے،
یہ 6 مصروں کا شعر ہے اور ہر لائن کی ہم الگ وضاحت سنتے ہیں کہ معراج کی یہ رات ہے، رحمت کی رات ہے، فرحت یعنی خوشی، فرحت کی آج شام ہے، عشرت کی رات ہے، عشرت یعنی مزے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج پہ جا رہے ہیں اور وہ جب عزت پائیں گے تو ہمیں بھی انشاءاللہ آسانیاں اور عیش دائمی یعنی جنت ملے گی انشاءاللہ الکریم۔ پھر کہتے ہیں ہم تیرہ اختروں کی شفاعت کی رات ہے۔ تیرہ اختر یعنی جن کی قسمت بجھی ہوئی ہو، خراب قسمت ہو، یعنی ہم بدقسمت لوگوں کی آج شفاعت کی رات ہے۔ ہمیں شفاعت کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا تحفہ ملے گا۔ اور اعزاز ماہ طیبہ کی رؤیت کی رات ہے۔ ماہ طیبہ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام یعنی طیبہ کے چاند، ان کی اعزاز یعنی ان کی عزت کی رویت یعنی دیکھنے کی، ان کی عزت آج دکھائی جائے گی پورے کونین میں، فرشتوں میں، حوروں میں، کہ دیکھو یہ محبوب رب تعالی ہے، ان کی کیا عزت ہے۔ تو آج ان کی عزت کو دکھائے جانے کی رات ہے۔ پھیلا ہوا ہے سرمہ تسخیر چرخ پر، چرخ یعنی آسمان، آج گویا آسمان پر تسخیر کا سرمہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ سیاہی نہیں بلکہ تسخیر مصطفیٰ کا سرمہ ہے، یعنی کہ تسخیر کسی چیز کا قابو میں آنا، کنٹرول میں آنا۔ گویا کونین کو حضور کے کنٹرول میں اللہ تعالی نے عطا فرما کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بادشاہ کائنات بنا دیا۔ گویا سرمہ تسخیر جو ہے وہ حضور کا پھیل گیا، اور آج یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ آسمان پر بھی حضور کا کنٹرول اور قبضہ ہے۔ یا زلف کھولے پھرتی ہیں حوریں ادھر ادھر، کہ یہ جو سیاہی ہے یا تو سرمہ تسخیر ہے یا پھر یہ حوریں ہیں جنت کی جو حضور کے استقبال میں کبھی ادھر کبھی ادھر پھرتی ہیں، آتی جاتی ہیں۔ اس سے ان کے مبارک زلفوں کی سیاہی سے جو آسمان میں آج تاریکی یہ نظر آ رہی ہے۔ تو ہر تاریکی بھی بری نہیں ہوتی۔ جو کالے بالوں کی تاریکی ہوتی ہے، سیاہ بال یہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اگر اس میں سفیدی آ جائے تو وہ خوبصورتی نہ بالوں میں رہتی ہے نہ اس وجود میں رہتی ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج شریف کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ دل سوختوں کے دل کا سویدا کہوں اسے، پیر فلک کی آنکھ کا تارا کہوں اسے، دیکھوں جو چشم قیس سے لیلا کہوں اسے، اپنے اندھیرے گھر کا اجالا کہوں اسے، یہ شب گیا سواد وطن آشکار ہے، یہ شب گیا سواد وطن آشکار ہے، مشکی غلاف کعبہ پروردگار ہے، دیکھو معراج کی رات آئی، آج جائیں گے وہ لا مقام۔ دل سوختوں کے دل کا سویدا کہوں اسے، دل سوختہ یعنی جو دل جلے ہیں، یعنی عاشقوں کو استعارتاً دل سوختہ کہا جاتا ہے، وہ عشق میں اپنا دل جلاتے ہیں۔ یہ جو سویدا ہے، یہ جو سیاہی ہے، یہ کیا ہے؟ دل سوختے یعنی عاشقوں کے دل کے جلن کی سیاہی تو نہیں جو خوبصورت آسمان پر آج تاریکی ہے۔ پیر فلک کی آنکھ کا تارا کہوں اسے، یا اسے کائنات میں جو آسمان ہے یہ بڑا بوڑھا اور پرانا آسمان ہے۔ پیر یعنی پرانا، اس پرانے آسمان کی آنکھ کی پتلی تو نہیں ہے یہ جو سیاہی نظر آ رہی ہے۔ آنکھ کی بیچ میں جو سیاہی ہوتی ہے اسے آنکھ کا تارا بھی کہتے ہیں، بالکل بیچ میں جو سیاہی ہے یہ بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو اس سیاہی پر گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ شب معراج کی رات کی خوبصورت سیاہی یہ کتنی پیاری ہے۔ دیکھوں جو چشم قیس سے لیلا کہوں اسے، چشم قیس، قیس یعنی وہ جو مجنون کا اصل نام قیس ہے، تو قیس کی جو محبوبہ تھی وہ لیلا تھی، تو اگر قیس کی آنکھوں سے دیکھوں تو اسے لیلا کہوں۔ لیلا بھی ایک بلالی عورت تھی جو بلیک عورت تھی، ایک حبشی عورت تھی۔ اور آگے کہتے ہیں اپنے اندھیرے گھر کا اجالا کہوں اسے، یعنی یہ جو سیاہی ہے یہ کیا میرے اندھیرے گھر کا اجالا تو نہیں؟ حالانکہ وہ سیاہی ہے لیکن وہ سیاہی بھی ایسی سیاہی ہے کہ میرے اندھیرے گھر کا اجالا بن جائے گی، معراج کی رات کی سیاہی۔ سبحان اللہ، یہ شب ہے یا سواد وطن آشکار ہے، یہ رات ہے یا میرے وطن کی خوبصورت رات جو ہے، میرے وطن کی خوبصورت شام جو ہے یہ نظر آ رہی ہے۔ سواد وطن یا اپنے گھر کی جو خوبصورت رات ہوتی ہے جو بڑی پرسکون ہوتی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کیا ہے جو آج معراج کی رات آسمان پہ نظر آ رہا ہے۔ یا مشکی غلاف کعبہ پروردگار ہے،
یا یہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاک کعبۃ اللہ پر کالے سیاہ غلاف جو مشک سے مہک رہا ہوتا ہے، وہ غلاف آج آسمان پر تان دیا گیا ہے محبوب کی آمد کی خوشی میں، یہ ہے کیا؟ یہ 6 اشعار سوال ہی پر مشتمل ہیں، یہ سوالات ہیں، لیکن سوال ہی میں جواب ہے کہ در حقیقت حضور کی آمد ہو رہی ہے تو یہ وہ انتظامات ہیں کہ اے حسن تم کیا سمجھو، کیا جانو کہ یہ خوبصورت سیاہی کیا ہے، یہ تو حضور کی آمد ہو رہی ہے، معراج ہو رہی ہے، تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم اس بات کو سمجھ لو۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، اس رات میں نہیں یہ اندھیرا جھکا ہوا، کوئی گلیم پوش مراقب ہے با خدا، مشکی لباس یا کوئی محبوب دل ربا، یا آہوئے سیاہ یہ چرتے ہیں جا بجا، ابر سیاہ مست اٹھا حال وجد میں، ابر سیاہ مست اٹھا حال وجد میں، لیلا نے بال کھولے ہیں صحرا نجد میں، دیکھو معراج کی رات آئی، آج جائیں گے وہ لا مقام میں۔ یہ ابھی مزید اس شب معراج کی رات کی سیاہی پر خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ اصل میں یہ غزلی انداز ہے، غزل میں اسی طرح کی تشبیہات اور اسی طرح کی بنی ہوئی باتیں ہوتی ہیں کہ جس میں ذہن بہت دور جاتا ہے، بعید خیالات ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن وہ خوبصورت معنی لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ معراج کی رات کی سیاہی پر اتنا خوبصورت کلام شاید آپ نے کہیں اور کسی شاعر کو نہ دیکھا ہو، تو یہ بہت پیارا انداز ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس رات میں نہیں یہ اندھیرا جھکا ہوا، یہ آج جو آسمان جھکا جھکا سا اور خوبصورت سیاہی مائل نظر آ رہا ہے، تو یہ جو جھکا ہوا کچھ نظر آ رہا ہے نا، یہ کوئی گلیم پوش مراقب ہے باخدا۔ گلیم پوش یعنی کمبل اوڑھنے والا ہو، یعنی کمبل اوڑھے ہوئے مراقب ہے باخدا، خدا کی قسم کوئی مراقب ہے، یعنی مراقبہ کیا ہوا ہے کمبل اوڑھے ہوئے۔ کس چیز کا مراقبہ؟ یہ مراقبہ کس چیز کا ہے؟ دیدار الہی کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں کوئی شخص عظیم گم ہے جس نے کمبل بھی اوڑھا ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مزمل، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ کہتے ہیں مشکی لباس یا کوئی محبوب دل ربا، یہ مشکی لباس یعنی مشک سے مہکتے ہوئے لباس کو اوڑھے ہوئے یہ کوئی محبوب دل ربا ہے، یا آہوئے سیاہ یہ چرتے ہیں جا بجا، اور یا پھر یہ جگہ جگہ جو آسمان پہ خوبصورت سیاہی جگہ جگہ نظر آ رہی ہے، یہ خوبصورت آہو یعنی ہرن، اور ہرن میں جو مہنگا ترین اور خوبصورت اور سب سے اعلیٰ درجے کا ہرن ہوتا ہے وہ کالا ہرن ہوتا ہے، یہ سب سے مہنگا بھی ہوتا ہے، سب سے قیمتی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کالے ہرن سے جو ہے وہ آسمان کی جگہ جگہ کی مختلف سیاہی کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ سیاہ آہو یعنی کالے ہرن کہیں الگ الگ چر تو نہیں رہے، یہ آج آسمان پہ کیا نظارے ہیں الگ الگ، ابر سیاہ مست اٹھا حال وجد میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کالے کالے بادل بھی اٹھ رہے ہیں وجد کے عالم میں، کیونکہ حضور کی آمد ہو رہی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ مست ہو رہی ہے کہ آج تو کونین کے بادشاہ رہے ہیں، یا لیلا نے بال کھولے ہیں صحرائے نجد میں، یا لیلا نے اپنے بالوں کو صحرائے نجد میں کھول دیا ہے۔ وہ نجد کی رہنے والی تھی لیلا، تو اس نے اپنے بال کھول دیے ہیں۔ جو یہ خوبصورت نظارہ ہے زمین پر بھی اور آسمان پر بھی، اگرچہ 27 کی رات ہے، چاند نہیں ہے، ایک طرح کی سیاہی تو ہے، لیکن اس سیاہی میں خوبصورتی اور ایسی چاندنی ہے کہ بندہ کیا کہے، روشنی کہے کہ اندھیرا کہے، دونوں میں خوبصورتی کا معنی ہے، دونوں میں ایک بہترین انداز ہے رب تعالیٰ کی زمین و آسمان کو سنوارنے کا، کیونکہ محبوب کی آمد ہو رہی ہے اور معراج کی رات جو ہے، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں یہ رت کچھ اور ہے، یہ ہوا ہی کچھ اور ہے، اب کی بہار ہوش ربا ہی کچھ اور ہے، روئے عروس گل میں صفا ہی کچھ اور ہے، چبھتی ہوئی دلوں میں ادا ہی کچھ اور ہے، گلشن کھلائے باد صبا نئے نئے، گلشن کھلائے باد صبا
سبانے نئے نئے گاتے ہیں عندلیب ترانے نئے نئے، دیکھو معراج کی رات آئی، آج جائیں گے وہ لا مقام میں۔ کہہ رہے ہیں اس شعر میں یہ رت کچھ اور ہے، یہ ہوا ہی کچھ اور ہے۔ رت یعنی انداز، یہ انداز ہی کچھ اور ہے، آج کی رات کی ہوا ہی کچھ اور ہے، کیونکہ معراج کی رات ہے۔ اب کی بہار ہوش ربا ہی کچھ اور ہے۔ اب جو بہار اور جو نظر آ رہا ہے، سما نظر آ رہا ہے سجاوٹوں کا، اور ہر طرف جو ہے آسمان ہو، دریا ہوں، پہاڑ ہوں، نہریں ہوں، پھول ہوں، باغ ہوں، آسمان ہو، بادل ہوں، چاند ہو کہ ستارے ہوں، سب نکھرے نکھرے سنورے سنورے، یہ ہوش ربا بہار، ہوش ربا یعنی ہوش کو حیران کر دینے والی بہار جو ہے، یہ اور ہی کچھ رنگ دکھا رہی ہے۔ روئے عروس گل میں صفا ہی کچھ اور ہے۔ آج دلہن کے مہکے مہکے پھولوں کی صفائی اور خوبصورتی اور گلابی رنگی کچھ اور ہے، چبھتی ہوئی دلوں میں ادا ہی کچھ اور ہے۔ آج محبوب کی ادا جو دل میں خوبصورتی سے اتر رہی ہے، یہ ادا ہی کچھ اور ہے۔ آج تو گلشن کھلائے باد صبا نے نئے نئے، آج باد صبا یعنی جو ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو چلتی ہے، یہ ہوا کچھ اور انداز سے چل رہی ہے، نئے نئے گلشن کھلا رہی ہے دل میں، اور گاتے ہیں عندلیب ترانے نئے نئے۔ عندلیب یعنی بلبل، یہ عندلیب نئے نئے ترانے گا رہے ہیں، اور یہ کیا گا رہے ہیں؟ یہ محبوب کی معراج کے منقبت اور محبوب کی معراج کی نظمیں گا رہے ہیں کہ آج حضور آسمانوں پر اور جنتوں کی طرف جا رہے ہیں اور رب کے دیدار کی طرف جا رہے ہیں، تو کیوں نہ یہ خوبصورت نغمے گائیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ہر ہر گلی ہے مشرق خورشید نور سے، لپٹی ہے ہر نگاہ تجلی طور سے، روحت ہے سب کے منہ پہ دلوں کے سرور سے، مردے ہیں بے قرار حجاب قبور سے، ماہ عرب کے جلوے جو اونچے نکل گئے، ماہ عرب کے جلوے جو اونچے نکل گئے، خورشید و ماہتاب مقابل سے ٹل گئے، دیکھو معراج کی رات آئی، آج جائیں گے وہ لا مقام میں۔ مزید کہہ رہے ہیں کہ ہر ہر گلی ہے مشرق خورشید نور سے، یعنی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تو آسمان و زمین کی ہر ہر گلی مشرق خورشید بنی ہوئی ہے۔ خورشید کا مشرق، مشرق یعنی طلوع آفتاب، طلوع آفتاب کی جو جگہ ہوتی ہے یہ کتنی نورانی ہوتی ہے، چمک دمک والی۔ آج ہر گلی جو ہے مشرق خورشید بنی ہوئی ہے، لپٹی ہے ہر نگاہ تجلی طور سے، اور تجلی طور یعنی وہ طور پر تجلی، نور باری تعالیٰ کی تجلی جو طور پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی، آج جو ہے نگاہ مصطفیٰ کی ہر ہر تڑپ اور ہر ہر اٹھان وہ اس تجلی سے لپٹی ہوئی ہے جو حضور کو آج جلوے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ روحت ہے سب کے منہ پہ دلوں کے سرور سے، روحت یعنی شادابی اور چہرے پہ تازگی، دل کا سرور چہرے پہ بھی تازگی لاتا ہے۔ معراج کی رات جو ہے وہ عالم سرور میں ہے اور سب کے چہرے چمک رہے ہیں، بلکہ مردے ہیں بے قرار حجاب قبور سے۔ آج تو مردے بھی جو ہے بے قرار ہیں کہ بس کسی طرح نکل جائیں ہم تو قبروں کے حجاب کو توڑ کر، اور حضور علیہ السلام کی اس معراج کے جلوے کو دیکھیں۔ ماہ عرب کے جلوے جو اونچے نکل گئے، ماہ عرب یعنی عرب کے چاند، یعنی حضور علیہ السلام کے جو جلوے ہیں وہ اونچے نکل گئے، اور آسمان اور جو چاند ستارے ہیں، جو سورج ہے اس کو نیچے چھوڑ دیا، تو کہتے ہیں خورشید و ماہتاب مقابل سے ٹل گئے۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ حضور کے برابر تھے، جیسے خورشید یعنی سورج اور ماہتاب یعنی چاند حضور کے برابر تھے، اب یہ مقابل سے ٹل گئے، وہ نیچے رہ گئے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ لامکاں کی طرف آگے بڑھ گئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، اور یہ آخری شعر ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ کلام شاید ترتیب دینے والوں کو مکمل نہیں مل سکا ہوگا، تبھی اس کلام میں کوئی مقطع نہیں ہے، اور اس کلام میں شاید مولانا حسن رضا خان صاحب نے قصیدہ معراج اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی طرح اور کثیر اشعار شاید لکھے ہوں، لیکن
یہ ہمیں نہ مل سکا ہو۔ بہرحال یہ آخری شعر ہے جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر سمت سے بہار نواخانیوں میں ہے، نیسان جود رب گوہر افشانیوں میں ہے، چشم کلیم جلوے کے قربانیوں میں ہے، غل آمد حضور کا روحانیوں میں ہے، ایک دھوم ہے حبیب کو مہماں بلاتے ہیں، ایک دھوم ہے حبیب کو مہماں بلاتے ہیں، بحر براق خلد کو جبریل جاتے ہیں، دیکھو معراج کی رات آئی، آج جائیں گے وہ لا مقام میں۔ کہہ رہے ہیں ہر سمت سے بہار نوا خانیوں میں ہے۔ نوا خاں یعنی جو قصیدے پڑھنے والے ہیں، جو نعتیں پڑھنے والے ہیں، ہر سمت ہر طرف سے آج تو حضور کی نعتیں بہار پڑھ رہی ہے۔ اور پھر نیسان جود رب، رب تبارک و تعالیٰ کی کرم کی بارش، نیسان بارش کو کہتے ہیں، گوہر افشانیوں میں ہے، یعنی بارش خوب برس رہی ہے اور موتی برسا رہی ہے۔ گوہر افشاں ہونا یعنی موتی برسانا۔ آج اللہ تعالیٰ کی کرم کی بارش موتی برسا رہی ہے محبوب کی آمد پر۔ چشم کلیم جلوے کے قربانیوں میں ہے۔ کلیم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، آپ کی آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے جلوے نہ دیکھ سکی تھی اور منع کر دی گئی تھی، آج حضور علیہ السلام جس جلوے کو دیکھ رہے ہیں اس جلوے پر قربان ہو رہی ہے، یا حضور کے جلوے پہ قربان ہو رہی ہے کہ آج حضور علیہ السلام کو وہ مقام ملا جو ہمیں نہ مل سکا تھا۔ غل آمد حضور کا روحانیوں میں ہے۔ غل یعنی شور، آمد حضور کا روحانی یعنی ان پاک فرشتوں میں اور پاک روحوں میں ہے جو خاص مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو درجات عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ تو فرشتے ہوں یا پاکیزہ روحیں ہوں، ان میں حضور کی آمد کی جو ہے وہ دھوم پڑی ہوئی ہے، اور ایک دھوم ہے حبیب کو مہماں بلاتے ہیں۔ ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے کہ آج حبیب رب العالمین عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مہمان بن کر آ رہے ہیں عرش پر، اور اللہ کے جلوے کو دیکھنے کے لیے۔ اور بحر براق خلد کو جبریل جاتے ہیں براق کو لینے کے لیے۔ بحر براق یعنی براق کو لینے کے لیے۔ براق وہ سواری تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ معراج کے ایک حصے میں سواری آپ نے فرمائی، اور کچھ سواری رف ایک طرح کے تخت پر فرمائی، کچھ نور کی سیڑھیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج فرمائی۔ تو یہ بحر براق خلد کو جبریل جاتے ہیں، جبریل جنت سے براق لیتے ہیں تاکہ حضور علیہ السلام کو معراج کروائی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عشق بھرا انداز ہے معراج شریف، یہ حضور علیہ السلام کا اعزاز ہے، حضور کی عزت ہے، اور حضور علیہ السلام کی عزت ہی تو سب عزت کا منبع اور مرکز ہے۔ حضور کی عزت سے تو سب کی عزتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی محبت یہ معراج کو اس انداز سے بیان کرواتی ہے، اور معراج شریف یہ در حقیقت اس امت کے لیے بھی اعزاز ہے کہ ہم اس آقا کے غلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں سچا عشق رسول عطا فرمائے۔ زندگی رہی انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل